مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بزم ادب ادبی سنگم کے عہدیداران ذمہ داران اس مشاعرے کے روح رواں کنوینر سید شروش آصف لکی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں یہاں موجود سبھی مہمانوں کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں اور آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ لوگ اس آل انڈیا مشاعرے میں اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، اور آپ کی تعداد دیکھ کے لگتا ہے یہ اس مشاعرے کی کامیابی کی دلیل ہے۔ میں جانتا ہوں آپ سب لوگ بے صبری سے مشاعرہ شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنی بات شروع کرتے ہوئے مرحوم ماسٹر شانتی پرساد کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا، جو کہ ہماری انجمن ادبی سنگم کے سرپرست تھے۔ شانتی پرساد صاحب آج کے مشاعرے کی صدارت کرنی تھی ان کو، مگر اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ میں اپنی انجمن ادبی سنگم کی جانب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی روح کو سکون عطا کرے، ان کے پریوار کو اس مشکل گھڑی میں صبر اور ہمت عطا کرے۔ حضرات، اب میں آپ لوگوں کا تعارف آج کے ہمارے مہمان خصوصی سے کرانے جا رہا ہوں، جو کہ ایک بہت کامیاب رائٹر ڈائریکٹر ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جناب معظم بیگ صاحب کی، اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ زوردار تالیوں میں معظم بیگ صاحب کا شہباز کی سرزمین پہ استقبال کریں۔ معظم صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ حضرات، ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب معظم بیگ صاحب کا بہت بہت شکریہ، جو ممبئی سے اتنا طویل سفر طے کر کے آج کے اس مشاعرے میں شرکت فرما رہے ہیں۔ ان کی شرکت نے اس مشاعرے کو ایک تاریخی مشاعرہ بنا دیا ہے۔ جناب معظم بیگ صاحب ہندی فلم انڈسٹری کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ راک سٹار، سوامی، منی ہے تو ہنی جیسی کامیاب فلمیں معظم بیگ صاحب کی قلم سے نکلی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے ساڈا اڈا جیسی یوتھ فلم ڈائریکٹ کی ہے، جس کو نوجوانوں میں کافی سراہا گیا ہے۔ معظم بیگ صاحب کو 2011 میں زی سنے ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے، اور حال ہی میں دبئی میں ہوئے ایک پروگرام میں ان کو ایک انٹرنیشنل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ میں آپ لوگوں کا تھوڑا وقت کال لیتے ہوئے کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ مشاعرے سے کیا حاصل ہوگا، مشاعرہ کرنے سے کیا فائدہ۔ دوستو، اردو زبان اور اردو کو بچانے کے ضروری ہے کہ ہم اردو شاعری کو ہر خاص و عام تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اردو شاعری کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، اس طرح کے مشاعرے ہمیں اور زیادہ تعداد میں کرانے ہوں گے۔ کم سے کم مجھے اپنی ادبی ذمہ داری کا احساس ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سب عارف علی کو یاد کرنے کے بہانے اردو زبان کے اس جشن میں شامل ہونے یہاں موجود ہیں۔ دوستو، اردو زبان احترام آدمیت کی زبان ہے، فروغ انسانیت کی زبان ہے۔ جب ہم اردو زبان میں شاعری سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر شعر نہیں سنا رہا، بلکہ ایک چٹکی شہد لے کے سمندر کے کھاری پانی کو میٹھا کر رہا ہے۔ آج ہم اردو زبان کی اس چاشنی سے اس ماحول میں تھوڑی سی مٹھاس گھولنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، مشاعرہ صرف مشاعرہ نہیں ہے، ایک تہذیبی عمل بھی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مشاعرے کی کامیابی کے لیے، اور جو بھی شعر آپ کو اچھا لگے اس کی خوب داد، خوب عزت سے نوازیں، تاکہ جب شعراء اکرام یہاں سے تشریف لے جائیں تو یہ کہیں کہ سب سے اچھے سامعین ہمیں شہباز میں ملے ہیں۔ اور میں سارے شعراء اکرام کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ بہت مہذب، باصلاحیت سامعین کے سامنے اپنا کلام پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آگے کی مشاعرے کی جو بھی ہماری رسم ہے، اس کے لیے میں جاوید نسیمی صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور مائک سنبھالیں۔